بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومحكم خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صلوات برادران عزیز، توحید اور حسین اس عنوان سے ہمارا فکری سفر جاری ہے۔ سرنامہ قرآن آیت الکرسی 29 ذی الحجہ کو جب غور کر رہا تھا کہ اس مرتبہ عشر اعضاء کا عنوان کیا ہو اور نظر آیت الکرسی پہ ٹھہری تو ارادہ یہی تھا کہ کوشش یہ کروں گا کہ 9 مجلسوں میں 9 محرم تک آیت الکرسی کے تقریباً تمام فقروں پر کچھ گفتگو ہو جائے، مگر گفتگو جب شروع ہوئی تو آپ تو گفتگو میں میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ پہلا ہی کلمہ اسم مبارک اللہ، اس کلمے کی ابھی ظاہری اور لفظی بحث بھی تمام نہیں ہوئی، یہ تو الگ بات ہے۔ یہ افاضل موجود ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ابھی اس ضمن میں جتنے عناوین بحث ہیں ان کا ذکر بھی نہیں آیا۔ یہ لفظ بھی بے پناہ ہے، اس کے آثار بھی بے پناہ ہیں۔ کوئی اللہ سے وابستہ ہو کے تو یہ جو ساری دنیا محمد اور آل محمد کے ان کے ذکر کو مٹانا چاہتی ہے اور یہ مٹتا نہیں، جتنا مٹانا چاہتی ہے اتنا ہی بڑھتا ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ حصار اللہ میں ہے۔ ساری دنیا مل کے چاہے کہ نام گرامی محمد مٹ جائے، محمد رسول اللہ کا کلمہ مٹ جائے یا سر
اب یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ ساری دنیا مل کے چاہے کہ علی ولی اللہ کا کلمہ مٹ جائے، اب یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کلمات حصار اللہ ہیں، ان کی ذات، ان کے صفات، ان کے افعال، ان کے خود نام، ان کے اسماء، ان کے القاب، ان کے معجزات، ان کے کرامات، سب ان کے کب ہیں؟ ان کا تو خود اعلان ہے یہ اللہ کے ہیں۔ جب کوئی اللہ کا ہو جائے تو پھر اللہ اس کا ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ کوئی اللہ کا ہو کے تو دیکھے۔ لوگ دعوے کرتے ہیں اللہ کے ہونے کے، اللہ کے ہوتے نہیں ہیں۔ سب کے دعووں کی حقیقت امام حسین نے کھول کر رکھ دی۔ اپنے عمل سے بھی، اپنے قول سے بھی۔ وہی فقرے جو میں نے ایک دن عرض کیے تھے آپ کے سامنے، ان الناس عبید الدنیا یا الناس عبید الدنیا، لوگ تو بندگان دنیا ہیں، والدین لعق علی السنتہم، اور دین ان کی زبانوں پر اس طرح ہے جیسے چٹنی۔ یہ سچ ہے۔ اگر تخت و تاج لینے کے لیے لفظ اللہ ضروری ہے تو پھر اللہ کا سہارا لیں گے۔ اگر حکومت قائم کرنے کے لیے اللہ کا انکار لازمی ہے تو کہہ دیں گے کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت قائم کرنے کے لیے ڈھونگ رچا تھا۔ یہ تاریخ، جہاں نام اللہ کے سہارے سے حکومت ملے وہاں نام اللہ، جہاں نام اللہ سے بیزاری وہاں نام اللہ سے نعوذ باللہ بیزاری۔ الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم یحوطونہ ما درت معایشہم۔ جب تک ان پر دنیا کا کرم رہتا ہے، خون برستا رہتا ہے، جب تک ان کے عیش و عشرت میں کمی نہیں آتی، وہ دین کو چغلاتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، اور اگر ان کی آزمائش ہو جائے تو پھر دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امام حسین ابو عبداللہ الحسین اسی جملے سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا، حسین کا تذکرہ کیوں ہوتا۔ علی کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون سی طاقت ہے جو صبح سویرے آپ کو کھینچ کے یہاں لے آئے؟ میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں، موازنہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن کل شام کی ایک گفتگو میں بھی یہ جملہ زبان پر آ گیا تھا اور اس وقت بھی زبان پر آ رہا ہے۔ انہوں نے اس طرح اپنے کو فنا کیا ہے ذات حق میں، کہ ذات حق میں ان کے تذکرے میں وہ جاذبیت اور جذابیت رکھی ہے کہ لوگ اس کی نماز پڑھنے کے لیے بھی اس ولولے سے نہیں جاتے جس ولولے سے ذکر حسین
منع نہیں کر رہا. نماز عظیم ترین عبادت. مجلس اعزاز صرف اس لیے منعقد ہوتی ہے تاکہ آپ کو نماز والا مزاج عطا کر سکے. آپ کو، آپ کے نفس کو، آپ کے ذہن کو وہ تربیت حاصل ہو جائے کہ آپ جمعیت خاطر کے ساتھ نماز پڑھ سکیں. جب آپ یہاں یہ سنیں گے کہ حسین نے تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی تو آپ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے وقت کیسی جمعیت خاطر میں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، اپنے مراکز میں، اپنے گھروں پر، اپنے گھر کی مسجد میں جسے مسجد البیت کہتے ہیں، اپنے مصلی پر کس قدر سکون سے، وقار سے، اطمینان سے، رجوع الی اللہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. یہ مزاج ملے گا کہاں سے؟ یہ کہیں سے یہ مزاج ملے گا. وہ شوق، وہ جذب، وہ جنون کہیں سے نہیں ملے گا الا ذکر حسین. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو معلوم ہیں، مگر پھر بھی تذکر کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر میں ذکر کرتا رہتا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کا جتنا زیادہ تذکرہ کیا جائے کم ہے. بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، غافلوں کے لیے، ان کے لیے جو ان حقائق سے آشنا نہیں ہیں، ان کے لیے جو ان حقائق سے آشنا نہیں ہونا چاہتے، ان کے لیے جو ان حقائق سے آشنا ہو کر نا آشنائی کا اظہار کرتے ہیں. بار بار تذکرہ کرنے کے اسباب ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اگر اس حقیقت سے واقف ہوں تو پھر اس کا تذکرہ نہ کیا جائے. تذکرہ کرنے کے اسباب بہت ہوتے ہیں. تو یہ تذکرے کیوں زندہ ہیں؟ اس لیے کہ حصار اللہ، ذات حق سمدی، اس کا نام گرامی اللہ. میں نے عرض کیا تھا کہ ادبا میں نحویوں کے درمیان اصطلاح قدیم میں نحوی اور صرفی میں فرق نہیں کرتے تھے. نحوی کا اطلاق ہوتا تھا تو نحوی اور صرفی سب اس میں مراد ہوتے تھے، شامل مراد. یا علم اشتقاق کے ماہرین میں جو عربی زبان کے الفاظ کے شجروں کا علم رکھتے ہیں. اب تو لوگ اپنے اپنے شجروں کا علم نہیں رکھتے. مگر دیکھیے تو صحیح کیا دور آ گیا ہے، کیا غضب کا دور ہے، کیا قیامت کا دور ہے، کیا منکر معروف بن گیا، معروف منکر بن گیا. لوگ انسانوں کے شجرے محفوظ نہیں رکھتے، گھوڑوں کے شجرے اب بھی محفوظ رکھتے ہیں. کہیں کوئی اصیل گھوڑا مل جائے تو کیا قیمتیں لگتی ہیں اس کی، اور کہیں کوئی اصیل انسان پیدا ہو جائے تو کیا بے قیمت ہو کے رہ جائے. کیا بے قیمت بنا کے چھوڑ دیتے ہیں. کیسا دور آ گیا ہے. بہرحال وہ تھے کہ جو الفاظ کے شجرے بھی محفوظ رکھتے تھے. ایٹیمولوجی، علم الاشتقاق، وہ کہتے ہیں، دیکھیے ہر لفظ کے بارے میں یہ بحث ہے. مثلا لفظ امر، الف حمزہ میم رے، حمزہ میم رے، امر. اب اصولیین جب ہمارے یہاں اصول فقہ کی بحث ہوتی ہے، اصول فقہ کس لیے؟ تاکہ امر اللہ کو، امر الہی کو کشف کر سکیں، دریافت کر سکیں. کسی آیت کو پڑھیں، کسی حدیث کو پڑھیں تو اس کے متن کو شگافتہ کر کے اس کے اندر جو حکم خدا ہے اسے سمجھ سکیں. اس کے لیے چاہیے کون سا علم؟ علم اصول فقہ. لیکن تنہا علم اصول فقہ کافی نہیں ہے. علم اصول فقہ تو بالکل آخری درجے پر ہے. سب سے پہلے تو عربی علوم چاہیے، ادبیات، صرف و نحو و اشتقاق و معانی و بیان، اور اس کے بعد پھر علوم بلاغت سے گزرتے ہوئے
منطق اور منطق کے بعد فلسفہ اور فلسفے کے بعد پھر علم اصول. علم اصول کے ساتھ ساتھ پھر پیرالل اس کے علم حدیث، علم رجال، علم تفسیر، یہ سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جب یہ تمام علوم سامنے ہوں تو پھر کسی ایک فقرے سے حکم خدا کشف کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کسی ایک جملے سے، کسی ایک فقرے سے حکم خدا کشف کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کب سے آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے تھے اور آپ سمجھتے تھے کہ کوئی پوچھے گا تو اس کی دلیل کہاں سے بتائیں گے. آپ کے سامنے اس طالب علم نے عرض کیا کہ یہ دلیل بدامہ ہے، دلیل کہیں اور لینے کے لیے نہیں جانا ہے. یہ الحمدللہ خود دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے، اور ایک دلیل نہیں ہے. جتنے فقرے ہیں وہ سب ایک کے بعد دلیل بعد از دلیل، دلیل بعد از دلیل، دلیل بعد از دلیل. اسی طرح یہ آیت کریمہ آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لفظ اللہ جس حقیقت کبریٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ حقیقت کبریٰ جس کا تمہارا نفس گواہ ہے، جس کی تمہاری فطرت آگاہ ہے، جس سے وہ حقیقت کبریٰ وہ ایسی ہی ہے تو اس جیسی دو حقیقتیں ہو ہی نہیں سکتی. اللہ لا الہ الا ہو، اس جیسی دو حقیقتیں ہو ہی نہیں سکتی. شبہ ابن کمونہ شبہ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا، اس کے قدم بھی مغالطوں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. کوئی دلیل تھوڑی. یہ حقیقت وہ ہے کہ جو ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. میں ماہیت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ ماہیت وہ ہے جو ایک سے زیادہ دو نہیں ہو سکتی. یہ حقیقت وہ ہے جو ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اللہ. اب اس لفظ اللہ ہی میں ادبا میں جتنے اختلافات ہیں، میں نے عرض کیا تھا، اشارہ کیا تھا کہ خلیل ابن احمد کہتے ہیں کہ یہ مشتق نہیں ہے. سیبوئے اور اس کے علاوہ دوسرے ماہرین، بڑے ماہرین کہتے ہیں کہ نہیں مشتق ہے. اب جب وہ کہتے ہیں مشتق ہے یعنی اس کا بھی کوئی روٹ ورڈ ہے اور اس سے یہ بنا ہے، تو وہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر کیا ہے روٹ ورڈ. حمزہ لام اور ہے الہ ہے، وہاں پھر بحث ہے الہ ہے، الہ ہے، الوہا ہے. کس سے بنا ہے؟ الہ سے بنا ہے یا ولہ سے بنا ہے؟ ولہ سے بنا ہے یا لاہ سے بنا ہے؟ واو لام ہے یا لام الف ہے؟ کتنے قول ہو گئے؟ ہر قول والے کے پاس ایک دلیل ہے یا ایک سے زیادہ دلیل ہے. پھر ان دلیلوں پہ بحثیں ہیں کہ آپ کی دلیل درست ہے یا نہیں، آپ کے پاس نظائر ہیں یا نہیں، آپ کے پاس شواہد ہیں یا نہیں، وہ شواہد وہ نظائر بھی کارآمد ہیں یا نہیں، واقعاً جسے شاہد کے طور پہ پیش کر رہے ہیں وہ شاہد ہے یا کہیں آپ کو مغالطہ ہو رہا ہے، جسے آپ نظیر کے طور پہ پیش کر رہے ہیں وہ نظیر ہے یا بے نظیر ہے یا لا نظیر ہے. ہر جگہ بحث ہے. یعنی یہ سب ابھی لفظی بحثیں ہیں، معنی تو بہت دور. اور پھر الہ کے معنی کیا ہیں، ولہ کے معنی کیا ہیں، لاہ کے معنی کیا ہیں. ہر معنی کے بعد لفظ اللہ میں بنیادی معنی کیا ہوں گے. مثلا لاہ کے معنی علا وارتفع، بلند ہوا. اب یہاں پر یہ بھی ٹھہر کے عرض کر دوں کہ یہ اشتقاق، علم الاشتقاق خود آج تک ناتمام و نامکمل ہے. ایک اشتقاق صغیر ہے، ایک اشتقاق کبیر ہے، ایک اشتقاق وسیط ہے، اور ایک اشتقاق وہ ہے
بلکہ اشتقاق کے اور بہت سے نظریات وہ ہیں جو کتابوں میں منتشر ہیں، نہ وہ کبیر کے ضمن میں آتے ہیں، نہ وہ صغیر کے ضمن میں آتے ہیں، نہ وہ وسیط کے ضمن میں آتے ہیں، مگر ان کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب خود اہل زبان کہے کہ یہ لفظ اس سے مشتق ہے تو کسی نااہل کو اعتراض کا موقع کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے ایک میزان بنا لیا، ایک معیار بنا لیا کہ یہ لفظ اس سے مشتق ہے، اور اگر کوئی اور کہے بظاہر اس میزان پہ نہ اترتی ہو بات، لیکن کہیں کہ یہ مشتق اس سے ہے۔ آپ روزانہ ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ اس دعا میں دعا کی دعا ہے، اشتقاق کا اشتقاق۔ اب فاطمہ کلمہ فاطر السماوات والارض سے کس طرح مشتق ہوا؟ محمد محمود سے مشتق ہوا، یہ تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ حسن اور محسن، حسین اور قدیم الاحسان، مگر یہ کسی غیر نے نہیں تعلیم فرمائی ہے دعا۔ اجلے علماء نے اپنے تذکروں میں اور ادبی مباحث میں نقل کی ہے یہ دعا اور اشتقاق پہ روشنی ڈالی ہے۔ تو یہ اشتقاق کی بحث کتنی پیچیدہ ہے۔ لاہ یعنی علا وارتفع، بلند ہوا۔ اب اللہ جو سب سے بلند ہے، اب اللہ جو سب سے بلند ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دو ہے، دو شخصیتیں، دو حقیقتیں ایسی نہیں ہو سکتی جو برابر کی بلند ہوں۔ اس بلند کے مقابلے میں وہ اس بلندی پر ہے کہ جس بلندی کے مقابلے پہ صرف پستی آتی ہے، وہی ایک بلند ہے، وہی ایک اعلیٰ ہے، وہی ایک ارفع ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے پست ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کی حقیقت ذات ایسی ہے کہ اس جیسی دو حقیقتیں ہو نہیں سکتی۔ یہ اللہ کی جو خبر ہے پہلی لا الہ الا ہو، یہ وہیں پہ معنی یہ بھی پوشیدہ ہے کہ وہ اللہ وہ بلند ہے، مرتفع، ہاں وہ بلند ہے، اس کے مقابلے میں جو ہے وہ پستی عدم میں ہے، بس وہ ہے وہ جو رفعت وجود پر ہے۔ رفعت وجود بھی اس سے ہے چونکہ وہ موجود ہے، اس لیے رفعت وجود بھی اس سے ہے۔ اب یہ اس کی ذات کا لطف و کرم ہے، وہ جسے چاہے اور رفعت بخش دے۔ مقابل میں علو وہ ہے، مقابل میں جو ہوگا پستی، وجود وہ ہے، مقابل میں جو ہوگا عدم، علم وہ ہے، مقابل میں جو ہوگا جہل، حسن وہ ہے، مقابل میں جو ہوگا قبح، قدرت وہ ہے، مقابل میں جو ہوگا عجز، اس کے مقابل میں صرف عدم ہے، عدم۔ لیکن جو اس سے آئے پستی نہیں آ سکتی اس سے، علو سے علو ہی وجود میں آئے گا، علم سے علم ہی وجود میں آئے گا، قدرت سے قدرت وجود میں آئے گی۔ ذرا عقل، آپ کی عقل باور کرتی ہے کہ علم سے جہالت وجود میں آ جائے؟
علم سے جہالت وجود میں آ سکتی ہے؟ نہیں نا. نور سے ظلمت وجود میں آ سکتی ہے؟ نہیں نا. نور کے مقابلے میں اگر نور کے ذریعے سے سایہ بھی پیدا ہوگا تو وہ سایہ بھی ایسا ہوگا جو تاریکی محض کے مقابلے میں اجالا ہوگا. تو جب اس سے کوئی چیز آئے گی اور اسے احساس بھی ہوگا کہ ہم اس سے ہیں تو وہی تو جھوم جھوم کر رجز کے طور پہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف جائیں گے. یہ کس نے کہا؟ اب آپ بھولیے گا نہیں, فراموش نہ کیجیے گا. اسی نے کہا کہ جس کا نام اس نے اپنے نام سے مشتق کر کے علی رکھا. وہ علی اعلیٰ ہے, وہ علی عظیم ہے, وہ علی حکیم ہے, وہ علی قادر و قدیر و علیم ہے, وہ علی خبیر ہے. اس نے اپنے نام سے مشتق کر کے کسی کو نام دیا یا نہیں دیا؟ ہاں دیا. اس کو دیا جو اس کے گھر میں پیدا ہوا. کسی اور کو نہیں دیا. جو اس کے گھر میں پیدا ہوا اسی کو دیا. البتہ یہ پیدا ہوا. یہ پیدا ہوا. یہ پیدا ہوا. اس کے والد کا نام ابو طالب ہے. اس کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. اس کے بھائی بھی ہیں. اس کے ایک بھائی کا نام جعفر ہے, ایک بھائی کا نام عقیل ہے, ایک بھائی کا نام طالب ہے. اس کے بھائی بھی ہیں. اس کے حقیقی بھائی بھی ہیں ایک ماں باپ سے, اور اس کا ایسا بھی ایک بھائی ہے جو ایک ماں باپ سے نہیں ہے لیکن اس سے بلندتر ہے. ایک ماں باپ سے جو بھائی ہوتے ہیں ان کا رشتہ دنیا تک رہتا ہے. ایک ماں باپ سے جو بھائی ہوتے ہیں ان کا رشتہ دنیا تک ہوتا ہے. اس کا ایک بھائی ایسا ہے جو کہتا ہے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. صلوات پڑھ دے محمد. اور بلندر صلوات پڑھنے. اب گفتگو اس منزل تک آ گئی تو ایک سوال کا جواب بھی دیتا چلوں. ابھی حال ہی میں مجھ سے کسی بچے نے سوال کیا اور کہا کہ سوال یہ ہے کہ حضور نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد مہاجر اور انصار کے درمیان رشتہ قائم کیا تھا. ایک مہاجر اور ایک انصاری بھائی بھائی بنایا تھا. کہا اور علی کو اپنا بھائی بنایا. علی بھی مہاجر تھے, خود محمد بھی مہاجر تھے. یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا بیٹا یہی بات مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے تو حل ہو جائے. اسی کے
کے تو کچھ معنی ہیں. مکے میں اخوت کا قائم کرنا اور مدینے میں دو مرتبہ سے غیر اخوت پڑھا گیا. 2 مرتبہ مواخات کی رسم قائم کی پیغمبر نے, اور یہ پوری دنیا میں تاریخ بشریت میں وہ مقدس رسم ہے جسے مصطفیٰ نے ایجاد کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب صرف اس عقد مواخات اور رسم مواخات پر مستقل بحث کی ضرورت ہے کہ اس کے سماجی معاشرتی آثار کتنے ہیں, اس کی افادیت کتنی ہے, معاشرتی افادیت اور سیاسی افادیت, اخلاقی افادیت, روحانی افادیت کتنی ہے. پیغمبر نے عقد مواخات قائم کیا, مدینے میں 1 مرتبہ, مکے میں 1 مرتبہ, اور دونوں مقامات پر, مکے میں بھی اور مدینے میں بھی, علی کو اپنا بھائی بنایا, اور اس فقرے کے ساتھ کہ اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور کسی کے لیے نہیں کہا کہ میں تم دونوں کو بھائی بنا رہا ہوں, تم دنیا میں بھی بھائی ہو آخرت میں بھی بھائی ہو. کسی کے لیے نہیں کہا, کسی کے لیے نہیں کہا, لیکن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرمایا. کیوں فرمایا؟ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ کوئی دوسرا تھا نہیں جو پیغمبر کی اخوت کے مرتبے پہ فائز ہو سکے. اب یہاں پر ایک فقرہ اور عرض کروں کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اگر حضور اعلان نہ بھی فرماتے کہ یہ میرے بھائی ہیں تو وہ تو تھے, ابن عم چچازاد بھائی تھے, ساری دنیا جانتی ہے, کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا, کوئی انکار نہیں کر سکتا. جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب حقیقی بھائی تھے. جناب عبداللہ کے فرزند حضرت ہیں, جناب ابو طالب کے فرزند جناب امیر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, تو دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جب ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم میرے بھائی ہو. تحصیل حاصل, تحصیل حاصل. یہ ان ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے فرمایا جو قیامت تک دین کو بنو ہاشم اور بنو امیہ کا معاملہ سمجھتے ہیں. کہ یہ خاندانی سیاست کی بات نہیں ہے, یہ خاندانی تقابل کی بات بھی نہیں ہے. بنو امیہ بنو ہاشم ہونے کی حیثیت سے, خاندان عبد المطلب میں ہونے کی حیثیت سے, خاندان ہاشم میں ہونے کی حیثیت سے, عبداللہ کا بیٹا میں ہوں, ابو طالب کے بیٹے علی ہیں, ہمارے درمیان بھائی کا رشتہ موجود ہے, لیکن یہ رشتہ دنیاوی رشتہ سمجھا جائے گا, یہ رشتہ صرف خونی رشتہ سمجھا جائے گا. میں بحیثیت رسول اللہ, میں بحیثیت خاتم النبیین ایک اور حیثیت رکھتا ہوں, میں اس حیثیت میں علی کو اپنا بھائی بنا رہا ہوں. بالکل اسی حقیقت کو اور تحلیل کر لیجئے. وہ جتنوں کے بھائی بنائے گئے تھے ان سب کے خاندان رہے ہوں گے یا نہیں؟ انصار اپنے خاندان رکھتے تھے, مہاجرین اپنے خاندان رکھتے تھے, سب کے بھائی بہن تھے, سب کو معلوم تھا کون کس کا بھائی ہے, کون کس کا بیٹا ہے, کون کس کی بیٹی ہے. اگرچہ وہ زمانے جاہلیت کی تاریخ بڑی عجیب و غریب ہے, کبھی کبھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے, تاریخ پڑھیے گا تو آپ کی آنکھیں
جھک جائیں گی، نگاہیں جھک جائیں گی۔ ایسے بھی بیٹے پیدا ہوئے جن کے مدعی چار چار پیدا ہو گئے، ہر شخص کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ ماں سے پوچھا گیا اب آپ بتائیے کس کا بیٹا ہے؟ میں جب ممبر پہ آتا ہوں تو سینے پہ نہ جانے کتنے پتھر رکھے، ورنہ دریدہ دہنوں کا جواب میں بھی دے سکتا ہوں۔ میرا مزاج نہیں ہے، یا یہ کہیے کہ میرے بھی ایک سے زیادہ مزاج ہیں۔ جب جس مزاج کی ضرورت ہوتی ہے اس مزاج سے خطاب کرتا ہوں۔ ایسے بھی ہے تاریخ میں چار چار مدعی۔ بہرحال سب کے اپنے اپنے خاندان تھے، جیسے جیسے خاندان تھے، سب کے اپنے اپنے خاندان تھے، جیسے جیسے خاندان تھے ویسے ویسے تھے۔ جب اسلام کا کلمہ پڑھ کر یہ سب دائرہ اسلام میں آئے تو اب جو اخوت قائم ہو رہی تھی وہ اخوت اسلامی تھی، وہ اخوت اسلامی تھی۔ اخوت قائم فرما رہے تھے تو اس میں بھی ایک سائنسی درجہ بندی رکھی پیغمبر نے۔ تشبیہ کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، جس طرح میراث میں درجہ بندی ہے، جب تک پہلے طبقے کے لوگ موجود ہوں گے دوسرے طبقے کو میراث نہیں ملے گی، دوسرے طبقے کے لوگ جب تک موجود ہوں گے تیسرے طبقے کو میراث نہیں ملے گی۔ ایک قاعدہ ہے بنیادی ابواب میراث میں، ابواب فرائض میں، الاقرب یمنع الابعد، یہ قاعدہ اپنی جگہ، تو ایک درجہ بندی ہے۔ اسی طرح جب اسلام کے دائرے میں ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے تو کوئی اور نہیں بنا رہا تھا، یہ پیغمبر بنا رہے تھے، وہ پیغمبر جن کا ارشاد ہے کہ میں قیامت تک آنے والوں کی نسلیں جانتا ہوں۔ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تک آنے والوں کی نسلیں پہچانتا ہوں، میں جانتا ہوں کون کس کا باپ ہے، کون کس کا بیٹا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر کو جلال آ گیا، مسجد میں ممبر پہ تشریف لے گئے، کہا میں جانتا ہوں کہ کون کس کا بیٹا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا بتائیے میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا بتا دوں گا تو شرمندہ ہو جائے گا۔ نے بتایا نہیں مگر اس کی شرمندگی کے لیے تو کافی تھا نا۔ روایت ہے، روایت۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس کو کہا کہ تم جس باپ کے نام سے معروف ہو وہی تمہارا باپ ہے، تصدیق کی۔ تیسرا کھڑا ہوا، اس کے لیے کسی اور کا نام بتایا، ششدر رہ گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو فضیحت کا دروازہ کھل گیا ہے، سب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ رحمان و رحیم کے رؤوف و کریم رسول ہیں۔ رسول کو رسول کے کرم کا واسطہ دے کر خاموش کر دیا۔ روایت ہے، روایت، یہ روایت ہے، یا رسول اللہ آپ رحمان و رحیم کے رسول ہیں، آپ کریم ہیں، یا رسول اللہ کریم۔ کرم رسول کا حوالہ دیا، واسطہ دیا، رسول خاموش ہو گئے، منبر سے نیچے آ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم یہی کرتے ہیں، جب رسول کو جلال آتا ہے ہم ان کو کرم کا واسطہ دیتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ
رسول کا واقعہ ہے، رسول کا، جو رسول سب کی نسلیں جانتا ہے، قیامت تک کی نسلیں جانتا ہے، ازل سے ابد تک کی نسلیں جانتا ہے، وہ جب عقد مواخات کرے گا وہ بنا رہے تم اس کے بھائی ہو، وہ اس کا بھائی ہے، علی میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، صلوات پڑھنے محمد۔ میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی۔ بات یہاں تک آ گئی، ورنہ گفتگو تو کچھ اور ہو رہی تھی۔ وہ گفتگو ہے ہی ہے ایسی۔ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بچہ خانے خدا میں پیدا ہوا، اللہ نے اپنا نام مشتق کر کے اس کو دے دیا، اس کے گھر میں پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ کیا شرف ہوگا اس ذات کا جسے اللہ نے یہ شرف بخشا۔ دیکھیں تاریخ میں بعض جملے ہیں جو اعزاز کے طور پر کہے جاتے ہیں، میں بلا تشبیہ، یہ بات ہے بلا تشبیہ، ایک فقرہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی اور عربی والے بھی استعمال کرتے ہیں، بلا تشبیہ، جہاں تشبیہ ہو مگر تشبیہ دینا مقصود نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک گونا مشابہت ہو مگر مشابہت دینا خلاف مقتضائے واقعہ ہو، تو اب بلا تشبیہ کہنا پڑے گا۔ ایک شخصیت ہے تاریخ اسلام میں جس کا نام ہے حضرت محمد ابن ابی بکر، عظیم الشان زہاد میں سے ہیں، زاہد، متقی، عارف، متقی، زاہد، زہاد و عباد وقت میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، اور ساتھ میں دانشمند، مدبر، مفکر بھی، مدبر بھی، جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے ان کے لیے کہ محمد ابنی من صلب ابی بکر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد میرا بیٹا ہے مگر ابو بکر کی نسل سے ہے، ان کے صلب سے ہے، بیٹا میرا۔ اس کو حضرت محمد ابن ابی بکر کے شرف میں سمجھا جاتا ہے۔ تمام تذکرہ نگاروں نے، ارباب تاریخ نے، ارباب سیر نے، علم رجال کے ماہرین نے اس فقرے کو نقل کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے کہا کہ محمد میرا بیٹا ہے مگر ان کی صلب سے، ان کی نسل سے۔ یہ مقام شرف ہے نا، کہ کبھی کبھی کسی کا بیٹا ہوتا ہے مگر کوئی اور لے کر اسے پالتا ہے، تربیت کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ ہم اہل توحید ہیں، ہم کسی کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، نہ کہہ سکتے ہیں، ہرگز نہیں کہہ سکتے، مگر اس واقعے کا انکار نہیں کر سکتے کہ ابو طالب کے بیٹے کو خدا نے لے لیا۔ نسل سے ابو طالب کے ہیں، پیدا اللہ کے گھر میں ہوئے۔ نسل ابو طالب کی ہے، صلب ابو طالب کی ہے، پیدا کہاں ہوئے؟ کس کے گھر میں؟
مسلمان ہیں، آپ کو حق نہیں ہے کچھ اور کہنے کا. کعبے میں پیدا ہوئے، اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اور اللہ کے گھر میں جب پیدا ہوئے تو اللہ نے اور اہتمام کیا. جب ماں نکلی تو باپ کے ہاتھ میں نہیں دینے دیا، محمد رسول اللہ. اب یہ بیٹا ابو طالب کا ہے مگر تربیت رسول اللہ کی ہے. اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور رسول اللہ کی آغوش تربیت میں رہے. رسول کس کے تربیت یافتہ؟ رسول کس کے تربیت یافتہ؟ رسول نے کہا ادبنی ربی، ادبنی ربی فاحسن تادیبی. میرے رب نے میری تربیت کی ہے، اور کیا اچھی تربیت کی ہے. میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے، کیا اچھا ادب سکھایا ہے. محمد کی تربیت کی اللہ نے، علی کی تربیت کی رسول اللہ نے. اب علی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جسے رسول کہیں کہ یہ میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں. یہ تذکرہ وہ ہے، بات وہاں تک چلی جاتی ہے جہاں ایک دنیا حیرت کی ہوتی ہے، حیرت اور استعجاب. بہرحال اب میں ایک جواب بھی دیتا چلوں کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے. پرسوں کی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ مبارک اللہ سے جب غور کیجئے اس کے معنی میں انہی موازین سے، موازین وہی ہیں. پہلے لغت دیکھیے، اشتقاق دیکھیے، اس لغت میں، اس روٹ ورڈ میں، اس مادے میں بنیادی معنی کیا ہیں وہ ملاحظہ کیجئے. اس کا لحاظ کرتے ہوئے لفظ اللہ کے اندر پوشیدہ معنی کو، معنی لفظی کو کشف کیجئے. پھر دیکھیے کہ اس معنی کے رکھنے والے اس لفظ کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے کیوں مخصوص کیا. اتنا ادبی اور معنوی اور منطقی سفر جب طے کریں گے تو سب سے پہلے ایک حیرت کی دنیا سامنے آئے گی. اس حیرت کے عالم میں زبان سے سب سے پہلے آئے گا فقرہ سبحان اللہ. لفظ اللہ کے بطن سے سب سے پہلے جو فقرہ آئے گا وہ ہوگا سبحان اللہ. جب اور بات آگے بڑھے گی تو الحمدللہ، جب اور بات آگے بڑھے گی تو لا الہ الا اللہ. لیکن اس ترتیب کو ابھی میں بیان نہیں کر سکا کہ سب سے پہلے سبحان اللہ کیوں، پہلے الحمدللہ کیوں نہیں. قرآن تو الحمدللہ سے شروع ہوا ہے، قرآن تو بسم اللہ سے شروع ہوا ہے، اس کے بعد الحمدللہ ہے. سبحان اللہ تو بہت بعد میں کہیں آیا ہے. لیکن یہ جب حق لفظ اللہ سے جو کلمات نکلیں گے، بطن لفظ مبارک اللہ سے جو کلمات نکلیں گے اللہ، اس میں سب سے پہلے سبحان اللہ، اس کے بعد ہے الحمدللہ، اس کے بعد ہے لا الہ الا اللہ، اس کے بعد ہے اللہ اکبر. یہ میں ذکر کر چکا ہوں. ابھی اس کا فلسفہ، اس کی حکمت، اس ترتیب کا بیان باقی ہے. معلوم نہیں جس اسلوب سے بحث چل رہی ہے وہ بیان آئے گا یا نہیں آ پائے گا، یہ میں نہیں کہہ سکتا، کوئی وعدہ نہیں کر سکتا. جس طرح گفتگو آگے بڑھ رہی ہے بڑھنے دیجیے. اس ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ترکیب اور ہے ذکر کی، ذکر خدا کی، جسے تسبیح زہرا کہتے ہیں. زہرا کا نام لیا ہے صلوات. میں نے عرض کیا تھا
کہ یہ تسبیح پیغمبر نے سکھائی. سوالات آئے کہ پھر یہ تسبیح پیغمبر ہے یا تسبیح زہرا؟ اس کا جواب کئی سطحوں پہ دیا جا سکتا ہے، مگر یہ بتائیے آپ زہرا کو پیغمبر سے جدا کیسے سمجھتے ہیں؟ جو کچھ وجود زہرا ہے ظاہری و معنوی وہ سب وجود مبارک پیغمبر سے. اسی طرح جو کچھ وجود حضرت مرتضیٰ ہے ظاہری و معنوی وہ سب وجود مبارک مصطفیٰ سے ہے. شجرہ طیبہ میں اصل ذات گرامی پیغمبر ہے، اصل وجود مبارک مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. اسی لیے ہمارا مسلک یہی ہے کہ وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں. اسی لیے ہم ابو طالب کے ہیں، ابو لہب کے نہیں ہیں. ہماری منطق بہت روشن ہے، آپ اپنی منطق بتائیے کس منطق پر ہیں. ہماری منطق بہت روشن ہے کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں. ابو لہب نے وفا نہیں کی، تبت یدا ابی لہب. ابو طالب نے وفا کی، نصرت کی، تو اللہ نے ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہا، اپنا عمل کہا. ہم بھی جس کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا ہو ہم اس کا تذکرہ کبھی چھوڑ سکتے ہیں؟ خدا وہ دن ہماری زندگی میں نہ لائے ہم ذکر ابو طالب میں بھی کچھ کمی کرنے کا سوچ سکیں. بہرحال یہ ہستیاں پیغمبر سے جدا نہیں ہیں. یہ تسبیح بے شک تمام مسلمانوں میں مشہور ہے، معروف ہے، تسبیح زہرا، تسبیح بی بی فاطمہ زہرا. تسبیح زہرا ہے، مگر جناب زہرا کو تلقین کس نے کی؟ سکھایا کس نے؟ سکھانے والی ذات پیغمبر کی ہے. البتہ یہاں پہ دو روایتیں، دونوں کی طرف اشارہ کر کے بس آگے بڑھ جاؤں گا، وقت ختم ہو چکا ہے، صرف اشارہ. ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت زہرا کی عقد کی منزل تھی، عقد کی، شادی کی. دیکھیے کل باپ کی شادی کا ذکر آ گیا تھا، آج بیٹے کی شادی کا ذکر آ گیا. کل یہ سب میں پہلے سے سوچ کے کچھ نہیں آتا، یہ میری کمزوری ہے کہ میں اپنی اس کمزوری کا، اپنی اس نالائقی کا اعتراف کر لیتا ہوں آپ کے سامنے. کوئی پریپریشن کر کے نہیں آتا ہوں ممبر پر، بس یہ کوشش کرتا ہوں کہ لفظ اللہ سے رشتہ قائم رہے. بس ایک رشتہ، اللہ سے رشتہ. میں رشتہ اللہ سے قائم کرتا ہوں، رشتہ وہ محمد سے قائم کر دیتا ہے، علی سے قائم کر دیتا ہے، حسن سے قائم کر دیتا ہے، حسین سے. اب اس کی مرضی، جس کا ذکر میری زبان پر آ جائے اب اس کی مرضی، اس کی مرضی. کل حضرت ابو طالب کی شادی کا ذکر آ گیا تھا، آج اب بے اختیار آپ نے پوچھا کہ یہ حکمت کیا ہے تو بتانے پر مجبور ہوں کہ جب بہت سے لوگوں نے کوشش کی، قسمت آزمائی کی، پیغام بھیجے اور سب محروم رہے، مایوس ہو گئے، تو سب کو فکر تھی کہ آخر حضور اپنی بیٹی کا عقد کہاں کریں گے. اچھا یہ بتائیے خدا کی قسم، جو لوگ حضور کی بیٹیوں کی تعداد میں بہت بحث کرتے ہیں، یہ بتائیے کسی اور کی شادی کے لیے بھی اتنی کوششیں ہوئیں؟
کچھ ہیں تذکرے؟ یہ گئے حضور نے منع کر دیا، وہ گئے حضور نے منع کر دیا، وہ گئے حضور نے منع کر دیا۔ ضمیریں میں کہہ رہا ہوں، جن کی طرف ضمیریں راجع ہوتی ہیں ان کے نام آپ تاریخ میں تلاش کر لیجئے گا۔ یہ گئے، وہ گئے، وہ گئے، وہ گئے، سب گئے اور سب واپس مایوس آئے۔ یہ کبھی اور بھی ہوا تھا؟ یہ صرف فاطمہ زہرا کے لیے کیوں؟ اس کے معنی ہے کہ فاطمہ فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ سب مایوس ہو گئے۔ بے شک حضور سے کہا کہ آخر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کس سے کہہ رہے ہیں جس کے لیے یہ آیت نازل ہو چکی ہے کہ ما ينطق عن الہوا؟ یہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ گفتگو ہی نہیں کرتے۔ لوگ قرآن سن لیتے تھے، یہ قرآن میں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ قرآن بھی سنتے تھے، حضور کے خطبے سنتے تھے۔ سورہ مبارکہ محمد پڑھ لیجئے، سورہ مبارکہ محمد، سورہ محمد پورا سورہ ہے قرآن پاک میں، اس میں حضور کے گرد جو لوگ مسجد میں ہوتے تھے ان کی تصویر کشی کی ہے، قرآن نے کی ہے کہ حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے، کلام خدا کلام رسول وہ سنتے رہتے تھے، اور اس کے بعد جیسے ہی حضور خاموش ہوتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کیا کہہ رہے تھے۔ ماذا قال آنفان، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ خدا کی قسم کیا یہ استہزاء پیغمبر نہیں ہے؟ یہ کیا توہین پیغمبر نہیں ہے؟ کیا صبور تھا ہمارا پیغمبر، کس قدر صبر کیا ہے پیغمبر، کیسے کیسے افراد کے درمیان زندگی بسر کی ہے، اور حضور کے وہ وفادار کتنے بڑے صابر ہوتے ہوں گے جن سے یہ پوچھتے ہوں گے کیا کہہ رہے تھے۔ ابھی میں تقریر کر رہا ہوں اور میری تقریر کے بارے میں کوئی ایک دوسرے سے پوچھ تو لے اس انداز سے یہ کیا کہہ رہے تھے، جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، چاہنے والے اس کے لیے بھلائے جان بن جائیں گے۔ پیغمبر کے وفادار کیسے صبور تھے، کیسے صابر تھے، کیسے مہذب تھے، کتنا ظلم برداشت کرتے تھے۔ حضور جس کے لیے قرآن نے کہا کہ وما ينطق عن الہوا، یہ اپنی خواہش نفس سے گفتگو نہیں کرتے، ان سے پوچھیں کیا فیصلہ ہے؟ میں کب فیصلہ کرتا ہوں، فیصلہ تو اوپر میں رسول اللہ ہوں جو فیصلہ کرتا ہوں۔ فیصلہ ہوا، اب تاریخ ہے، اب وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، میں آپ کو روایتیں معلوم ہیں، میں صرف ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ فیصلہ ہوا اور ایسا روشن فیصلہ ہوا، ایسا تابناک فیصلہ ہوا، ایسا آسمانی اور الہی فیصلہ ہوا کہ کوئی انکار نہ کر سکا۔ روایت ہے کہ ستارہ آسمان سے چلا۔ بعض لوگ تعجب کریں گے یہ روایت مولانا نے پڑھ دی، ہاں میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان جو اپنے وقت کے ملا صدرہ تھے، یہ مبالغہ نہیں ہے، اگر ملا صدرہ پیدا ہو کے آ جاتے تو طباطبائی کے شاگرد ہوتے صاحب، طباطبائی کا یہ مرتبہ ہے۔ طباطبائی نے، علامہ طباطبائی نے ملا صدرہ کی غلطیوں کی تصحیح کی ہے۔ بعض جگہوں پہ ملا صدرہ سے سہو قصے نہیں ہوتا، معصوم تھوڑی تھے، سہو قصے نہیں ہوتا، کہیں بعض جگہوں پر ملا صدرہ نے منطقی قضایا کے تجزیے و تحلیل میں غلطی کی ہے، جس کی تصحیح علامہ طباطبائی نے کی ہے۔ یہ علامہ طباطبائی بحر العلوم، یہ علامہ طباطبائی حکیم وقت، حکیم متألہ، اپنے وقت کا صدر المتألہین،
یہ مشہد مقدس میں جایا کرتے تھے اور ہر سال 1 مہینے کے لیے وہاں قیام فرماتے تھے، اور سب کو اذن باریابی حاصل ہوتا تھا. دانشمند، علماء، دانشور طبقہ، انٹلیکچوئل طبقہ، یونیورسٹی کے اساتذہ، طلبہ سب آتے تھے. کسی نے وہاں پوچھا کہ آقا کیا یہ روایت درست ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر کسی معصوم سے صادر ہے تو درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ الگ بات ہے معصوم سے صادر ہے یا نہیں ہے، یہ تحقیق کی بات ہے. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ جب یہ روایت میں ہے کہ ستارہ نازل ہوا تو اس کے یہ معنی تھوڑی ہے کہ یہ ستارہ جس کو جو سائنس کی روشنی میں آپ دیکھتے ہیں ستاروں کا حجم، اس جرم کا وزن کہ وہ زمین سے بھی بڑے ہوتے ہیں اور وہ نازل نہیں ہو سکتے، تو اس کی یہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہاں لفظ ستارہ اس معنی میں استعمال ہوا. یہ تھوڑی لازم ہے. ستارہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے کہ کوئی چمکتی ہوئی روشن نشانی اللہ نے نازل کی. بس روایت کے معنی یہ ہے کہ آسمان سے ایک روشن نشانی نازل ہوئی، دنیا کی زبان میں اسے تارا کہا گیا. آپ اپنے حسین بچوں کو آفتاب و ماہتاب و ستارہ و تارا کہتے ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی چمکتی ہوئی روشن ضیا پاش و نور بیز ایک شے نازل ہوئی. عجب نہیں کہ فرشتہ ہو جسے دنیا ستارہ سمجھ رہی ہے. ایک فرشتہ ایسا نازل ہوا، دنیا یہ تو نہ سمجھی کہ یہ فرشتہ ہے، نوری مخلوق ہے، لیکن اس کے نور کی تابانی ایسی تھی کہ جیسے ستارہ وہ نازل ہوا. حضور نے جناب زہرا سے فرما دیا تھا کہ آج جس کے گھر ستارہ نازل ہوگا بیٹی تمہارا عقد اسی سے ہوگا. بیٹی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے ہی وہاں سے ستارہ چلا بیٹی نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 34 مرتبہ کہنے پائی تھی کہ وہ ستارہ خانہ علی میں نازل ہوا. بیٹی نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. 33 مرتبہ کہنے پائی تھی کہ ستارہ بلند ہونا شروع ہوا. کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلوات پڑھ لیجئے محمد. اب چونکہ اس ترتیب سے بیوی نے ذکر فرمایا تو وہ ترتیب اپنی جگہ حقیقت ہے. اب شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، گھر میں بچوں کی ولادت ہوئی، گھر میں کام کاج بڑھا، بیوی پہ گھر کے کام کا بوجھ بڑھا. کام کرتے کرتے بیوی کے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے. بیوی سے ایک مرتبہ جناب امیر نے فرمایا کہ آپ کے بابا کے پاس بہت غلام، بہت کنیزیں آتی ہیں، آپ تشریف لے جائیں اور بابا سے کہیں کہ کوئی کنیز عنایت فرما دیں تاکہ گھر کا کام کاج کرنے میں وہ آپ کی مدد کرے. بیوی تشریف لے گئی. حضور نے پوچھا بیٹی کس لیے آئی ہیں؟ بیٹی نے سر جھکا کے کہا گھر کا کام بہت ہے، کوئی کنیز عنایت فرما دیں. تو آپ نے بیٹی ہی کا نسخہ بیٹی کو تعلیم فرما دیا. وہ جملے بیٹی نے کہے تھے شادی کے وقت، اب شادی کے بعد جب آئی ہیں تب تعلیم پیغمبر ہے. پیغمبر تعلیم فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بیٹی میں ایسی چیز تعلیم کرتا ہوں جس سے تم کسی بھی خدمت گزار سے، کسی بھی خدمتگار سے بے نیاز ہو جاؤ گی. توجہ رکھیے گا، ضرورت ہے مادی،
ضرورت ہے غلام کی، ضرورت ہے کنیز کی، کام دنیا کے ہیں، چکی پیسنا ہے، جھولا جھولانا ہے، گھر کی خاک روبی کرنی ہے، کام یہ ہے، اس لیے کنیز کی ضرورت ہے۔ ہاتھ میں بیوی کے گھٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ کیا تعلیم فرما رہے ہیں؟ ایسی چیز نہ تعلیم کر دوں جس سے تم بے نیاز ہو جاؤ۔ کہا بیٹی جب بستر پہ جاؤ سونے کے لیے عشاء کے بعد تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو۔ وہی ذکر جو بی بی کی زبان پہ جاری ہوا تھا، وہی ذکر پیغمبر نے تعلیم فرما دیا۔ اب تعلیم پیدار، تعلیم نبی، تعلیم رسول کے تحت بی بی نے یہ ذکر اختیار کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک کنیز کے لیے گئی تھی نا، کوئی فرشتہ چکی چلا رہا ہے، کوئی فرشتہ جھولا جھولا رہا ہے، کوئی خانہ سیدہ کی خاک روبی کر رہا ہے۔ ذکر خدا کی یہ تاثیر، بی بی بے نیاز ہو گئی خدمت گزاروں سے۔ اب امت کے لیے یہ فیض بی بی کا ہے۔ حضور نے بی بی کو تعلیم فرمایا تھا، لیکن اب امت کے لیے فیض یہ بی بی کا ہے۔ بی بی نے اور بی بی کی اولاد سے ہونے والے معصوم اماموں نے کہا کہ ہر نماز کے بعد پڑھو، ہر شب سونے سے پہلے پڑھو، اس کے فضائل بیان کیے، اس کے فوائد بیان کیے۔ اس لیے یہ تسبیح زہرا ہے، تسبیح زہرا ہی سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ تسبیح زہرا پڑھنا بدعت نہیں ہے، عین توسل ہے۔ توسل ہے، توسل، حقیقت توسل یہاں مجسم ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ بس وقت ختم ہو چکا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس گھرانے سے جو بھی ذکر ملتا ہے وہ امت کے لیے سود مند ہوتا ہے، جو بھی ذکر ملتا ہے۔ میں نے پرسوں کی تقریر میں بھی غالباً اسی مقام پر آ کر یہی جملہ بطور ربط مصائب کے کہا تھا، اور آج پھر مجبور ہوں کہ یہی کہوں کہ وہ ذکر تو اپنی جگہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی لفظ مبارک اللہ سے ایک ذکر اور آتا ہے سامنے، اور وہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جو زبان مبارک سید الشہداء پر، امام حسین کی زبان پر یہ ذکر بار بار آیا۔ مدینے سے چلے تو انا للہ کہتے ہوئے چلے، مکے سے رخصت ہوئے تو انا للہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے۔ راستے میں مسلم ابن عقیل کی خبر ملی، انا للہ ارشاد فرمایا۔ ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر ملی، انا للہ فرمایا۔ اپنے ایک اور نامہ بر قیس ابن مظہر کی شہادت کی خبر ملی تو انا للہ فرمایا۔ کربلا میں ایک ایک لاشا اٹھاتے جاتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون فرماتے جاتے تھے۔ ارے حسین نے کیسے کیسے لاشیں اٹھائے ہیں۔ کل میں نے جناب علی اکبر کے مصائب کی طرف اشارے کیے تھے، اور ایک فقرہ جو تاریخ میں آیا ہے وہ نہیں کہہ سکا تھا، اور وہ فقرہ یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء نے ایک مقام پر مدد لی ہے، اور وہ مدد علی اکبر کا لاش علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے خیمے کی طرف دیکھا اور کہا کہ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اکبر کا لاشا اٹھانے میں میری مدد ہے۔ اجرکم علی اللہ، اکبر کا لاشا اٹھانے میں مدد کرو۔ اکبر کا لاشا بچوں کی مدد سے اٹھایا ہے سرکار نے، اور آج جس کا تذکرہ ہے نا، وہ لاشا کیسے اٹھایا ہے، کیسے بیان کروں، کس کا لاشا ہے؟
اس کا لاشا ہے. تاریخ میں دشمن کا قول یہ ملتا ہے. دشمن نے کہا ہے کہ جب حسن کا بیٹا قاسم میدان میں آیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے 14ویں کا چاند جو دشمن کی نگاہ میں 14ویں کا چاند ہو وہ اپنی ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا, وہ اپنی پھوپھی کی نگاہ میں کیا ہوگا, وہ اپنے بابا کی نگاہ میں کیا ہوگا, اپنے امو کی نگاہ میں کیا ہوگا. قاسم جب خیمے سے نکلے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چاند نمودار ہو گیا ہے. قاسم گئے, لیکن سن مبارک کیا ہے, عمر شریف کیا ہے آپ کی, 13 برس کا سن ہے. لم یبلغ الحلم, 13 برس کا سن ہے. قد کیا ہے, قد و قامت یہ ہے کہ گھوڑے پہ تشریف فرمائے مگر رکاب فرس تک قدم نہیں جا رہے. کوئی مجاہد ایسا ہو سکتا ہے, بڑے سے بڑا شجاع ہو, بہادر ہو, رکاب میں پیر جمائے بغیر جنگ کرے. قاسم کی جنگ, قدم مبارک رکاب پر نہیں جا رہے ہیں اور جسم پر کوئی زرہ نہیں ہے. جسم مبارک پر زرہ نہیں ہے, ایک معمولی سا کرتا ہے, ایک معمولی سی قبا, اور جنگ فرما رہے ہیں, جنگ فرما رہے ہیں. قاسم جنگ کرتے کرتے پھر بھی تاریخ میں اور مقاتل میں تذکرہ ہے کہ کتنے اشقیاء کو واصل جہنم کیا ہے. جنگ کی ہے, جہاد فرمایا ہے, دشمنان خدا کو قتل کیا ہے, اور اس کے بعد جب خود زخموں کی تاب نہ لائے تو پھر گھوڑے سے گرتے گرتے کہا کیا کہا, ہر شہید کربلا میں کہتا تھا کہ آپ پر آخری سلام, امام آپ پر آخری سلام, علیک منی السلام, السلام علیک اور علیک منی السلام. یہ ترکیب میں فرق کیوں ہے معلوم ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ السلام علیک یا السلام علیکم یا سلام علیکم, یہ فقرے جب ادا ہوتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے کہ میں سلام کر رہا ہوں, جواب بھی مطلوب ہے. لیکن جب کہا جاتا ہے علیک منی السلام تو اس کے معنی ہوتے ہیں میرا آپ پر آخری سلام. میں آپ کو اب زحمت جواب نہیں دے رہا, اس لیے کہ میں جواب سننے کے لیے زندہ نہیں ہوں. یا یہ پہلو ہوتا ہے کہ آپ کی بزرگی اور آپ کی رفعت اور اس کے ساتھ آپ کی مصیبت کے پیش نظر, آپ کی خستگی کے پیش نظر ہم سلام تو کر رہے ہیں مگر آپ کو زحمت جواب نہیں دینا چاہتے. علیک منی السلام. ہر صحابی حسین نے, ہر عزیز نے اس ادب کا لحاظ رکھا. مگر ابھی میں نے عرض کیا نا, قاسم چھوٹے تھے, قاسم چھوٹے تھے, قاسم کا بچپنا ابھی تھا. وہ بچپنا آپ کے اس جواب میں بھی ہے. جب شب عاشور امام سے گفتگو ہوئی ہے, امام نے پوچھا ہے کہ موت تمہیں کیسی معلوم ہوتی ہے, تو فرمایا شہد سے زیادہ شیریں, شہد سے زیادہ شیریں. بچپنے کا اظہار یہاں بھی ہے, لیکن یہاں پکارنے میں جناب قاسم نے صرف یہ نہیں کہا آپ پر آخری سلام, زبان سے ادا کر دیا. یہ جملہ ادا ہو گیا, جملہ چچا جان